السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج میں آپ کو چاچا چکن کی کہانی سناتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے چاچا چکن کون تھے؟ چاچا چکن شیخ چلی کی طرح کے ایک کریکٹر ہیں اور ان کی حرکتیں بھی تقریباً شیخ چلی سے ہی ملتی جلتی ہیں۔ جی کہ چاچا چکن جو ہیں وہ کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور گھر بھر کو تگنی کا نام نچا دیتے ہیں کہ جی یہ لاؤ وہ لاؤ، گھر بازار ایک ہو جاتا ہے۔ ابھی پرسوں ہی کا ذکر ہے کہ دکان سے ایک تصویر کا فریم لے کر آ گئے۔ اس وقت تو مہمان خانے میں رکھ دی گئی۔ شام کو کہیں چچی کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ چٹن کے ابا، چٹن جو ان کا بڑا بیٹا تھا، کہ چٹن کے ابا تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے؟ خیر سے بچوں کا گھر ہے، کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بیٹھے روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ کون ٹانکے گا اس تصویر کو؟ اور کون ٹانکے گا؟ میں ہی کروں گا، میں ہی ٹانکوں گا اس کو۔ کون سا ایسا مشکل کام ہے؟ رہنے دو، میں ابھی سب کچھ خود ہی کر لیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی شیروانی اتار کر چاچا تصویر ٹانکنے میں لگ گئے۔ امامی سے کہا، بیوی سے 2 پیسے لے کر میخیں لے آؤ۔ ادھر وہ دروازے سے نکلا، ادھر مودے سے کہا، مودے او مودے جانا امامی کے پیچھے، کہنا 3-3 انچ کی ہوں میخیں، بھاگ کر جاؤ، پکڑ لینا اسے رستے میں ہی۔ لیجئے صاحب، تصویر ٹانکنے کا کام شروع ہو گیا۔ اب آئی گھر بھر کی شامت۔ ننھے کو پکارا، او ننھے جانا ذرا میرے ہتھوڑا لے کے آنا۔ بنو جاؤ اپنے بستے سے فٹا نکال لاؤ، اور سیڑھی کی ضرورت بھی ہوگی۔ ارے بھائی للو، تم ذرا جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لیتے آنا۔ چٹن بیٹے، چائے پی لی تم نے؟ ذرا جانا تو اپنے پڑوسی میر باقر کے گھر، کہنا ابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہنا وہ جو آپ کے پاس ایک آلہ ہے جس سے سیدھ معلوم ہوتی ہے وہ ذرا دے دیجئے، ہم نے تصویر ٹانکنی ہے۔ جانا میرے بیٹے، پر دیکھنا سلام ضرور کرنا، اور ہاں ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا۔ اچھا یہ تم کہاں چل دیے للو؟ کہا جو ہے بس ذرا یہیں ٹھہرے رہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو؟ آ گیا امامی، لے آیا میخیں، مودہ مل گیا تھا، 3-3 انچ کی ہونی چاہیے نا، بس سب ٹھیک ہے۔ اے لو، سوتلی منگوانے کا تو خیال ہی نہ رہا، اب کیا کروں؟ جانا میرے بھائی جلدی سے، ہوا کی طرح جانا، اور دیکھو بس 1.25 گز کی ہو سوتلی، نہ بہت موٹی نہ پتلی، کہہ دینا تصویر ٹانکنے کے لیے چاہیے۔ لے آیا؟ ودو کہاں گیا؟ ودو میاں، اسی وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجی ہے، یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں۔ یہاں آؤ، تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑانا۔ لیجئے صاحب، خدا خدا کر کے تصویر ٹانکنے کا وقت آ گیا۔ چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ ہاتھ سے گر گئی، گر کر شیشہ چور چور ہو گیا۔ اوہ، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چچا شرمندہ ہو گئے اور سر جھکا کر شیشے کے ٹکڑوں کا معائنہ کرنے لگے۔ ایک کرچی انگلی میں چبھ گئی، خون تو بہنا ہی شروع ہو گیا۔ تصویر کو بھول کر چچا اپنا رومال تلاش کرنے لگے۔ رومال کہاں سے ملے؟ رومال تھا شیروانی کی جیب میں۔ شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھی تھی۔ اب جناب گھر بھر میں شیروانی کی تلاش شروع کی گئی۔ سارے گھر میں کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ کر نکالے۔ عمر بھر ایسے نکموں سے پالا پڑا ہے، 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے۔ ٹھہرو، میں خود ہی ڈھونڈ لیتا ہوں، چچا نے بڑے آرام سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لا حول ولا قوت، چچا کسیانے ہو کر اپنے نیچے سے شیروانی گھسیٹنے لگے۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بنتی رہی، نیا شیشہ منگوایا گیا اور فریم میں فٹ کر دیا گیا۔ اب فریم ٹانگنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی، کسی نے ہتھوڑا تمایا، کسی نے میخیں۔ اچانک چچا کی آواز ابھری، اے لو، اب میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی؟ آدھے گھنٹے تک میخ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد آخر یہ طے پایا کہ دوسری میخ سے کام چلایا جائے۔ اب خود یہ بھول بیٹھے کہ ناپنے کے بعد میخ کاٹنے کو دیوار پر نشان کس جگہ لگایا گیا تھا۔
سب نے باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کی، لیکن شاید نشان کسی کو نظر نہیں آیا۔ ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیے۔ چچا نے سب کو باری باری بیوقوف، جاہل کہہ کر اترنے کا حکم دیا۔ بہت دشواری کے بعد چچا نے نئے سرے سے میخ گاڑنے کی جگہ طے کی۔ بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھی اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالا۔ پہلے ہی چوٹ میں جو پڑی تو سیدھی انگلی کے انگوٹھے پر پڑی۔ اف کر کے ہتھوڑا چوٹ گیا اور نیچے کسی کے پاؤں پر آ گرا۔ ہائے ہائے، اف او، اور مار ڈالا کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ چچی جل بھن گئی۔ یوں کام کرنا ہو تو مجھے 8 روز پہلے ہی خبر کر دیا کرو، میں بچوں کو لے کے میکے چلی جایا کروں گی۔ چچا شرمندہ ہو کر بولے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ یعنی ہوا کیا جس پر اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے؟ آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہ دیا کریں گے۔ غرض نئے سرے سے کوشش شروع ہوئی۔ میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا۔ پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں اور خود اس زور سے ٹکرائے کہ ناک پچک کر رہ گئی۔ خدا خدا کر کے تصویر لگی، وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی، ترچھی اور اتنی جھکی ہوئی جیسے اب گری یا تب گری۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت ہوئی گویا نشانہ بازی کی گئی ہو۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے تھے۔ اب آخری سیڑھی سے دھم سے جو اترے تو چچی کے پاؤں پر پاؤں، بیچاری تڑپ اٹھی۔ چچا ان کی چیخ سن کر ذرا گھبرائے تو ضرور، مگر پل بھر میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی، لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں، ہم نے خود ہی لگا لی۔